بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام علاقائی سیاست میں۔ ناظرین، آج ہم پروگرام میں سیاسی مسائل پر بھی بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بدترین صورتحال اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پنجاب میں سیاسی کشیدگی چل رہی ہے تو دوسری جانب خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اس پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے اپنے مہمانان گرام کو۔ مہمان ہمارے سب سے پہلے حماد حسن صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور کالم نویس ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے دوسرے مہمان فرزانہ علی صاحبہ ہیں، صحافی ہیں اور بیورو چیف ہیں آج نیوز پشاور میں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔ اور ہمارے تیسرے مہمان عقیل یوسفزئی صاحب ہیں، اینکر پرسن ہیں، صحافی کالم نگار ہیں اور ملیٹنسی پر 4 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ ہمارے صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کریں گے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے۔ آپ چونکہ پولیٹیکل موضوعات پر لکھتے بھی ہیں اور آپ کی نظر بھی ہے ان معاملات پر۔ پنجاب کا مسئلہ آپ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتائیں کہ وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر آئیں گے خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا میں تو سیکیورٹی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں، کاروباری جو جتنے طبقات ہیں، بزنس مین، ٹریڈرز، وہ پریشان ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں صوبے سے۔ لیکن پنجاب میں جو یہ ڈرامہ چل رہا ہے، اسمبلی توڑی جا رہی ہے، نہیں توڑی جا رہی ہے، توڑی جائے گی یا نہیں، گورنر راج ہوگا، کیا ہے آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ بہت شکریہ وکاس۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 26 نومبر کو عمران خان نے اپنے جلسے میں کہا تھا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، تو میں نے اس کے چند گھنٹے بعد اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ اسمبلیاں کیوں نہیں ٹوٹیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس کارکردگی کیا ہے۔ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں اور وہ لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے جائیں گے تو کس بنیاد پر جائیں گے؟ ان کے پاس جواز کیا ہے؟ کیا انہوں نے معیشت کو بہتر کیا ہے؟ کیا انہوں نے گڈ گورننس کا کوئی وہ فراہم کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی اور ایسا کام کیا ہے جو ان کے پاس موجود ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب جو مین صوبہ ہے اور جس کے امپورٹنس بہت زیادہ ہے، پنجاب میں تو عمران خان کی اپنی حکومت بھی نہیں، وہاں تو مخلوط حکومت ہے، اور جو چیف منسٹر ہے وہ ان کی پارٹی کے بھی نہیں ہے۔ تو اسمبلی توڑنے کا اختیار تو بنیادی طور پر ان کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ تو ان بنیادوں پر میں نے کہا تھا کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ گورنر راج کا نفاذ بھی ہو سکتا ہے بدقسمتی سے۔ عمران خان کی غلط سیاست نے ان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس وقت جو سینیریو ہے، جو ملک کی سینیریو ہے، جس میں اہم ترین نقطہ جو ہے وہ معاشی حوالے سے ہے، تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا گورنمنٹ ہے یا عوام ہے یا کوئی بھی ہے، ان کی سب سے اہم جو نگاہ ہے، جو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ تو معیشت ہے۔ دوسرے نمبر پر ملیٹنسی ہے، جو خصوصاً کے پی ساؤتھ میں ہو رہی ہے۔ اس وقت تو یہ ایشو نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، اور پھر الیکشن تو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آلریڈی انہوں نے شیڈول دے دیا الیکشن کمیشن نے، تو یہ تو کوئی اتنا اہم مسئلہ اب رہا نہیں۔ البتہ گورنمنٹ چینجز کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ اسمبلی توڑی جائے گی یا تحلیل ہو جائے گی؟ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔ صحیح۔ فرزانہ علی صاحب، آپ سے بھی یہی کوشچن ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے محمود خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ خان صاحب جب بھی کہہ دیں گے تو اسی ٹائم پر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں توڑ دوں گا اسمبلی۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہیں؟ کیا کے پی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی؟ کل جب ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس کے بعد ہمارے سینئر رپورٹر شہاب الدین صاحب نے معاون خصوصی برائے اطلاعات سے جب بیرسٹر صاحب سے، محمد علی صاحب سے بات کی، اور تو انہوں نے کہا کہ وہ ظاہر ہے پہلے تو پنجاب کی اسمبلی، اشارہ ایسے دیا کہ پہلے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا اور اس کے بعد پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے گا، جس سے مطلب یہ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ پھر میں نہ ہی سمجھا، تو وہاں پہ ہمیں یہی سچویشن جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ جہاں تک محمود خان صاحب کی بات ہے، ظاہر ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے فیتے پہ فیتے کاٹ رہے ہیں اور تختیاں لگا رہے ہیں، تو جلدی میں ہے۔ ظاہر ہے آپ نے دیکھا نا کہ پچھلے کچھ سالوں میں کچھ نہیں ہوا تھا نا، تو اب وہ کرنا تھا انہوں نے، اور ہوتا بھی یہی ہے
کہ الیکشن کا جو آخری سال ہے اسی میں ہی یہ زیادہ کام ہوتے ہیں، چیزیں پروجیکٹ وغیرہ تختیاں لگائی جاتی ہیں، تو وہ جلد جلد لگا رہے ہیں. اور ظاہر ہے جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو میڈیا بھی آتا ہے، میڈیا انوائٹڈ بھی ظاہر ہوتا ہے، تو میڈیا سوال بھی کرتا ہے. تو اس سوال کے جواب میں ابھی تک تو یہی ایک سوال ہے نا، کل جمعے کے دن ہے تو کل تک تو یہی سوال ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے خان صاحب کا حکم ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے کہ محمود خان صاحب کے حکم کے مطابق ہی چلیں گے. یہ اور بات ہے. آپ اتفاق کرتی ہیں محمود خان صاحب کے اس بیان سے کہ جیسے ہی خان صاحب کہیں گے تو میں توڑ دوں گا اسمبلیاں؟ میں یہی آگے جملہ مکمل کرنے والی تھی. اچھا. کہ لیکن اگر پیچھے کے سچویشن آپ دیکھیں کہ پس منظر میں کیا ہو رہا ہے تو اس میں آپ کے پاس بھی خبریں ہیں اور میرے پاس بھی اطلاعات ہے کہ چیزیں ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ نہیں چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی، اور ان کا دیکھیں وقاص ان کی بات صحیح بھی ہے، کیوں اسمبلی تحلیل ہو، یہ آخری سال ہے اور بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میری اپنا ذاتی رائے ہے، میں تو خان صاحب کی حکومت کو بھی جس طرح سے چیز ہوئی ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہر 3 سال بعد کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے اور وہ جمہوریت کے اوپر رات کے اندھیرے میں وار کریں، شب خون مارے اور پھر اس کے بعد چینج ہو جائے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کسی بھی طرح. خان صاحب کی حکومت پر اس پی ڈی ایم جس نے بھی کیا ہے دیکھیں ہم کوئی بچے نہیں ہیں، یہ پاکستان کے کچھ موروثی حالات ہیں. پاکستان کس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، فیصلے کون کرتے ہیں. یہ حکومت پی ڈی ایم نے نہیں گرائی، آپ کا کہنا ہے؟ حکومت پی ڈی ایم نے گرائی ہے، لیکن کس طرح گرائی گئی ہے. جب آپ دوسرے کے نیچے پاؤں کے نیچے سے زمین جو آپ نے فراہم کی ہوئی تھی اس کو چھین لیں گے تو پھر جو کہہ رہے تھے کہ 2018 کا الیکشن صحیح نہیں ہے، جو کہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ وہ ریگ الیکشن تھا اور اس میں بہت سارے سوالات ہیں، تو پھر اس کے جو متاثرین تھے وہ آ جائیں گے اور وہ جو ان کو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے وہ ملے گا اور وہ اپنے بندے اٹھا کے معاملہ برابر کر لیں گے. میں یہی کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر پارلیمانی میں نے بریک کے نظام لیے ہے. جانا ہے سر، پہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا کوئی ایسا لیڈر ہے جو خان صاحب کو کہے کہ نہیں ہم نے اسمبلی نہیں توڑنی؟ کوئی جرات کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں نظر آتا. تو پھر کیونکہ وقاص آپ کو یاد ہوگا پھر اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے. میں بریک کے لیے پہ جائیے ہو گئی تحلیل وقاص بریک پہ جائیے گا. دیکھیں عقیل صاحب کے پاس بریکنگ نیوز ہے، میں نے اس کے پاس جانا ہے. ایک لطیفہ سا ڈالتی جاؤں. بظاہر تو خان صاحب کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹوں گا، لیکن پس پردہ صورتحال اور ہے. ایک لطیفہ سا ڈالتی جاؤں. جی اچھا. آپ وزیر اعلیٰ ہیں یا آپ بہت بڑے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس پختونخوا میں بہت زبردست قسم کے سیاستدان ہیں اور بہت پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وہ اس بات کا انتظار کریں اپنے ہی گھر میں کہ خان صاحب مجھے کہیں کہ یار بیٹھ جاؤ، بریک لے لیتے ہیں. صحیح. اچھا ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. عقیل صاحب خیبر پختونخوا اسمبلی کی بات ہو رہی ہے، فرزانہ بھی کہہ رہی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ اسمبلی توڑیں، یعنی خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو. آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی؟ اور اس کے ساتھ پنجاب میں گورنر راج کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے، جو بازگشت ہو رہی ہے، اس میں کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ پہلے بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ خیبر پختونخوا میں اسمبلی بھی ہونی چاہیے. یہ کوئی اسمبلی ہے؟ یہ جہاں پر ہمارے اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. اس والے ایونٹ کے بعد جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے. عقیل صاحب آپ اسمبلی کے مخالف نہ ہو. میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں نا. آپ ڈیموکریٹ صاحب دونوں، یہ دو ڈیموکریٹس بیٹھے ہیں نا. آئیڈیالزم تو الگ چیز ہے، جی جو زمینی حقائق ہے وہ الگ چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس اسمبلی کا حماد بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ایلیٹ کلاس کے لوگ آ کر ڈیموکریٹ یا ڈیموکریسی کا نام لے کر یا آئین کا نام لے کر، ٹھیک ہے، عوامی حقوق کا نام لے کر وہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ رشتہ دار ہیں، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ دوستی ہے. مجھے آپ اسی پروگرام میں ابھی حماد صاحب اور پردانہ کے سامنے ایک ٹیکر چلائے، خبر لگے کہ خیبر پختونخوا کا اپوزیشن لیڈر کون ہے.
किसी को पता नहीं होगा, बहुत से साहबियों को भी पता नहीं है, बहुत से सियासतदानों को भी पता नहीं है, सब आपस में इसकी वजूहत क्या है ना, वो जो अंग्रेज दौर से जो एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया चला आ रहा है, तो उसी ने ये दिन हमें दिखाया है कि जमहूरी अमल नहीं, मेरे ख्याल में ये एस्टेब्लिशमेंट वाला मामला तो सियासतदानों का इशू है, मेरा और आपका नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए कि कल अगर आप मुझे हुक्मरान बना दिया ना तो आप जिंदाबाद, आप एस्टेब्लिशमेंट हो। अगर आप मुझे लिफ्ट नहीं कराती हो तो मैं लाइन में खड़ा होकर जो है ना इंतजार कर रहा था कि हमाद भाई को और तो माहौल ऐसा बना दिया गया है ना, मतलब आप लोगों के पार्टियों में आप लोगों के हाथ बांध के जुबानों को ताले लगा के, और मेरी बात सुनो, ये जो जिम्नी इलेक्शन हुआ है अभी उनको तो मेरी बात चढ़ाया, मेरी बात तो जलावतन कर दिया, वो क्या मुज़ाहिमत करे? एक 50 लोग हैं, वो जहाज में कभी इधर जाते हैं, जहाज में कभी उधर जाते हैं, खुदा के लिए सियासतदानों तो ये पार्टी अभी उनको छोड़ रही है, ये पार्टी सियासतदानों की क्या कमजोरी? क्वेश्चन तो ये है ना, अकील साहब थोड़ा सा दलाइल दे देंगे अपने, सही है। ये जो जिम्नी इलेक्शन हुआ, जी जी, हाँ, फरजाना खुद फील्ड में थी, आप भी थी, हम तफसीरें कर रहे थे। ये इमरान खान साहब ने 3 सीटों पर जो इलेक्शन जीता है, सही, खैबर पख्तूनख्वा में, उस वक्त कोई भी अब भी अगर ये कहे कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल था, नहीं था, बल्कि ये था कि एस्टेब्लिशमेंट चाह नहीं रही थी, जो उस वक्त एक गुमगू की कैफियत थी, जो सूरत हाल बनी हुई थी कि इमरान खान साहब जीत करना है। 3 पार्टियों में से 2 पार्टियों ने एक दूसरे को वोट नहीं दिया, तो ये मैं और फरजाना और हम जाकर जो है ना उनको कहेंगे कि वोट देंगे। हमें अपने जमहूरी रवैयों पर इलेक्शन से 2 रात पहले मैंने आपने डिस्कस किया, हमारे पास इतलात थी। सुने, मुझे 75 साल में आप 1 सेकंड दिखाएं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म हुआ हो। अब अगर कोई कहता है कि न्यूट्रल, तो जिनके ऑडियो सामने आ रहे हैं, जो अरबों की करप्शन है, तो शाखाने हैं, फॉरेन फंडिंग है, क्या कुछ नहीं है, वो लोग तो आजाद फिर रहे हैं। अली वजीर पार्लियामान का मेंबर होते हुए 2.5 साल से जेल में पड़ा है, तो इसको तो मैं तो इसको अपनी बात मुकम्मल करें, सही है, ये आपकी ये वाली बात, आप अपनी बात मुकम्मल करें, आपका जो कहना है पार्लियामेंट के हवाले से जमहूरी उसूलों के ऐन मुताबिक है, इस पर मैं भी, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, ग्राउंड रियलिटीज बहुत डिफरेंट है। अभी मैं आपको खबर दे दूं, आप ये जो फरजाना अभी कह रही थी स्टार्ट में जी कि वो तख्तियां लगा रहे प्लान है, एक तो ये है कि आज की खबर ये है कि 600 अरब रुपए तक कर्जा तकरीबन 500, ठीक है, मतलब जो फिगर्स है तकरीबन। मगर मैं आपको बात बता दूं, आप इस तरह करें, पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग लड़ना, मेरा काम यह है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को वोट दूं। हम तीनों ने दिए हैं जी जी, हमारे नजरियात भी लोगों को मालूम है कि वी आर डेमोक्रेट्स, हम जमहूरियत पर, आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, ठीक है। मगर पार्लियामेंट में बैठकर और अपोजिशन में बैठकर या हुकूमत में बैठकर फिर वहां पर मेरे वोट के तकद्दुस का और मेरे हकूक का ख्याल रखना उनका काम है। अभी आपको खबर देता हूं, अभी इस वाली असेंबली के खाते में जो 3-4 वो तो है ना प्रधान पार्लियामेंट लीडर्स है ना जी, 3-4 है जी, 3-4 पार्टियों के, 6 पार्टियों के अपोजिशन लीडर को भी इसमें से जो है ना हिस्सा गया है भाई 1 हफ्ते पहले। अच्छा, उसके बाद 3 पार्टियों के जो पार्लियामेंट लीडर्स है उनको भी गए हैं बजट तरक्याती फंड्स के नाम पर, तरक्याती फंड्स के नाम पर। मैंने पहले यहाँ बैठ के कहा था वो अदम-ए-एतमाद लेकर नहीं आए हैं ना, उन्होंने कोई बयान ही नहीं दिया है, अभी तक कोई बयान आया है किसी अपोजिशन कि हमारी हिकमत अमली क्या है? यार ये ब्यूरो चीफ है, आप जो है ना एडिटर नार, तो आप लोगों ने अभी तक किसी का भी मुझे आप बताए कि सरदार बाबक ने, इनायतुल्लाह खान ने और वो दुरानी साहब जो है ना, उन्होंने मीडिया पर ये कहा है कि हमारी हिकमत अमली अगर असेंबली टूटती है तो ये होगी। ये सब आपस में मिले हुए हैं। और एक बात और, महमूद खान साहब स्वात के शरीफ आदमी हैं, ठीक है, उनको जब इमरान खान साहब कहेंगे कि तोड़ दें जी तो तोड़ देंगे, मगर सही आजकल की खबर ये है कि वो जो सूबाई सदर है, सीनियर सियासतदान वो डेली बेसिस पर मैसेजेस व्हाट्सएप करे खान साहब के तोड़ दे, तो उनके आपस में भी बड़े लांजे मांजे हैं। और महमूद खान जो है ना, वो अपोजिशन को मैसेजेस कर रहे हैं कि आप मुझे बचामात ले आए। नहीं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन नहीं बचा सकती गवर्नमेंट को, क्योंकि उनके पास इतने वो नहीं है, नंबर्स नहीं है। वो तो 95 उनकी नंबरिंग से तो पीटीआई बहुत आगे। नहीं, अगर
ایک 20% اگر کر لیں ٹیکنیکلی تو وہ دن تو دور ہو سکتا ہے نا, جمعہ ہفتہ تو ہو سکتا ہے. تو کیا جمعے سے یہ جمعہ نہیں سی دوسرے جمعہ سے؟ میں اس بات پر حماد بھائی کے ساتھ متفق ہوں کہ اسمبلیاں توڑنے والا یہ نہیں ہے. عمران خان, میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں, میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں. اچھا یہ کوشچن میں بھی ایک منٹ, لوگوں کا دھیان پنجاب کی طرف ہے گورنر آج, لیکن میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ مولانا کی کوشش یہ ہے کہ پی کے میں گورنر راج نافذ ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ ان کا سمدھی بیٹا ہوا ہے, تو ان کا خیال ہے کہ سارا صوبہ میرے. ویسے غلام علی صاحب بہت ایکٹیو گورنر ہوں گے, اگر وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں تو ان کا دیکھیں لانچنگ پیڈ بھی ہے اور ہوم گراؤنڈ بھی ہے, تو ساری کی ساری اس کو کیا کہتے ہیں کھاد ان کو ادھر سے مل رہی ہے. تو اگر یہ بھی ان کے پاؤں کے نیچے سے کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ حکمت, میں انہی کی بات کر رہی ہوں کہ ساری تحریک انصاف کو آپ نے دیکھا, آپ اور میں نے تو ان کے ساتھ سفر کیا ہے نا جب وہ ریلیاں لے کر جا رہے ہوتے تھے خان صاحب, تو اب میں تو بہت پہلے سے آپ ان کے پرانے, بلکہ وہ آپ کو یاد ہے جنوبی وزیرستان جب جا رہے تھے, میں بھی گئی تھی نمل کالج کا جب افتتاح ہو رہا تھا, اس کے لیے بھی میں اسلام آباد سے جو میڈیا ٹیم تھی تقریباً 4 لوگ تھے, 4 لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا, اور ایک میں تھا, ایک میرا کیمرہ مین تھا, 2 ہم تھے اور 2 دوسرے میڈیا کے لوگ. سارے جان باز جو ہیں وہ پختونخوا کے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کنٹینر پر نعرہ لگاتے تھے مٹی کے پہاڑ, ریت کے پہاڑ, آپ کو یاد ہے نا, اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کہا میرے ٹائیگرز آ جاؤ, اور بیچارے ہمارے نوجوان بھاگے نہ, ان کے پاس بہادر ہے, وہ جان چڑھتے ہیں جان پر, تو وہ اس پر کون نہیں چڑھتا, ان کو پتا ہے کہ یہ چیز, اسی لیے اپوزیشن خاموش ہے کہ ٹوٹ دی ہے تو ٹوٹ جاوے, ان کا فرض ہے. اچھا یہ ہمارے صاحب آپ سے کوشچن ہے میرا کہ خیبر کیا آپ کو وقت سے پہلے الیکشن نظر آتا ہے؟ اگر جنرل نہیں تو چونکہ 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا. یہ پھر کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ پر, خدا کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ والا پیچھا چھوڑ دیں. اسٹیبلشمنٹ کا پیچھا اگر ہم چھوڑ دیں گے تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا چھوڑ دیں. اب ذرا یہ خاموش ہو جائے تو میں بات کیا جائے, ابھی تو ہم مطالبہ کر رہے ہیں. میں آپ کوشچن میں رہا ہے کہ کیا آپ کو ارلی الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ میری بات سنیں جی, ارلی الیکشن ہوں گے کیسے جی, ہم ذرا کیلکولیٹ کرتے ہیں نا, گراؤنڈ ریئلٹیز پہ آ جاتے ہیں. اب تقریباً 3 مہینے بعد 23 مارچ یا 22 مارچ کو روزے شروع ہو جائیں گے. الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے بلدیاتی الیکشن کا پنجاب میں, اور اس کو کابینہ نے پنجاب کابینہ نے اپروو بھی کیا ہے. اور جو ان کا شیڈول گیا تھا, وہ جو معلومات انہوں نے مانگی تھی کہ آپ الیکشن کمشنر, صوبائی الیکشن کمشنر اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز کو یہ معلومات فراہم کر دے, تو وہ بھی ہو چکا ہے. صحیح. اچھا فرض کرے الیکشن ہو جائے بلدیاتی الیکشن, تو اپریل میں الیکشن ہو بلدیاتی, تو یہ 3-4 مہینے تو بلدیاتی الیکشن کی تیاری میں لگیں گے. بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو پھر وہ لوگ ووٹ لیں گے, وہ اپنے آفیسز میں جائیں گے, کچھ 1-2 مہینے اس میں لگیں گے. تو بھائی اگست ستمبر تو آلریڈی آپ کا الیکشن ٹائم ہے, اگست ستمبر میں. سوال جنرل الیکشن کی میں 2 صوبوں میں یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ان کیس آج نہیں کل پرسوں اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرنا ہے. تحلیل ہی نہیں ہوں گے تو الیکشن نہیں ہو جائے نا. میں تو مفروضے پہ بات کر رہا ہوں نا, پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد وہ الیکشن اعلان کر لے, لیکن چلے ہو جائے. اچھا صحیح. الیکشن خیبر پختونخوا میں پنجاب میں ہو جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں تو چلو پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے, تقریباً 100 ان کے ممبرز ہیں. اچھا لیکن پنجاب میں کیسے تحلیل ہوگی؟ پنجاب میں چلے اس فیس سے نکل آتے ہیں, چلے تحلیل ہو گئی ہے دونوں, صحیح ہے. پنجاب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, پنجاب میں پی ملن کا وہ ہے, وہاں پر تو نہیں. خیبر پختونخوا کی طرف آتے ہیں ہم. خیبر پختونخوا میں آپ کے خیال میں اگر 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں الیکشن ہوتے ہیں تو سب سے مقبول جماعت کون سی ہے خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں ہم تاریخی حوالوں سے دیکھیں گے جی, جب بھی کوئی نیا تجربہ ہوا ہے, وہ نیا تجربہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئی اور پیپلز پارٹی کو اقتدار دے کر انہیں ذرا تھپکی بھی دینی تھی نا, وہ تو زخم خوردہ تھے. تو 88 میں یہاں پہ کس کی حکومت بنی تھی؟
پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی, آفتاب شیرپا وزیر اعلیٰ بنے تھے, یہاں پہ تجربہ ہوا. صحیح. جب طالبان فینامنا اور افغانستان یہ تمام چیزیں کے بعد یا 2001 کے بعد جو حالات تھے, تو 2002 میں مذہبی فیکٹر کو اور یہ مذہبی طبقات کو کون آگے لایا, کون سے صوبے میں آگے لائے؟ یہاں پہ اکرم دورانی MMA کے متحدہ مجلس عمل کے وزیر اعلیٰ بنے تھے. PTI کو جب لانچ کرنا تھا تو کہاں پہ حکومت بنی تھی؟ MP کو جب مروانی تھی تو اس کو 2008 میں. اچھا, اب نیا تجربہ جو بھی ہوگا وہ اسی KPK میں ہوگا, اور وہ تجربہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے عمران خان کو بانس پر چڑھایا تھا نا 2011 میں, اور وہ عمران خان اب ان کے لیے ایک اجدہا بن چکا ہے, تو اس عمران خان کو اتارنے کا عمل بھی اسی کے پیچھے سے شروع ہو جائے گا. جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا, نیک کام جو کیا تھا, تو وہ تو نیوٹرل ہو گئے ہیں, وہ تو اے پولیٹیکل ہیں, تو یہ اب کون کرے گا؟ وہ تو میں نے پہلے کہا کہ نیوٹرلٹی تو یہ ہے کہ علی وزیر جیل میں پڑا ہے, اور جنہوں نے توشخانے لوٹے وہ چیلنج کر رہے ہیں آپ اس پہ بات کریں گے. میں تو نیوٹرلٹی کو مان نہیں رہا, تو میں نہیں مان رہے, میں نہیں مان رہا, میں تو ابھی نہیں مان رہا, میں تو جو میرے سامنے جو حقائق ہے میں تو اس پہ بات کروں گا. عمران خان صاحب جو ان کا جو آج کل سلوگن ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ سیاست سے دور رہیں, آپ نیوٹرل رہیں اسٹیبلشمنٹ کو, کہ آپ کو کوئی کام ہی نہیں ہے. نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ساتھ ہے اور مجھے ایک سانس میں کہتے ہیں اور پھر دوسرے سانس میں کوئی اور بات بھی کر دیتے ہیں. نہیں, وہ جو دوسری بات کرتے ہیں, میں نے سنا ہے نا, میں تو میں خان صاحب کی ہر تقریر سنتا ہوں شروع سے لے کر آخر تک. فرزانہ اس کی حکومت ختم ہوئی, اس کے بیانیے کیا ہے؟ سائفر آیا, جانور آیا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ آیا, امریکہ آیا, کیا کچھ نہیں آیا. اچھا, وہ کہتا ہے کہ میری جب حکومت تھی تو میں نے معیشت کو بہتر کیا تھا, گروتھ ریٹ اس پہ گئی تھی, اسٹاک ایکسچینج یہ ہوا تھا, اور دوسری ساتھ میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا. اختیار تو باجوہ کے پاس تھا. وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے. نہیں, عمران خان صاحب تو یہ تو کیا وہ پشتو میں کہاوت نہیں, محبت جو ہے وہ کہاوت بھی ہے نا, وہ کہہ رہا ہے نہیں, یہ کہاوت بھی ہے, وہ ایک کہاوت ہے نا مشہور, فرزانہ لطیفہ سنا ہے, میں کہاوت سناتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ بیوی یا بیگم سے تو سب ڈرتے ہیں لیکن کوئی بتاتا ہے, کوئی نہیں بتاتا. تو یہاں پر عمران خان صاحب نے تو بتا دیا کہ میری نہیں چل رہی تھی, میں بے اختیار تھا. وہ تو کون کب بتایا؟ کہتے ہیں میں باجوہ صاحب پر اس وقت تک اس کا نام نہیں لے رہا تھا, اس کو میر جعفر کہہ رہا تھا, اس کو میر صادق پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہا تھا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر آرٹیکل نہیں, وہ کہہ رہا ہے ادارے کی وجہ سے نہیں. ہمارے سب سے میرا کوشچن تھا, اپنی بات کر لیں. اچھا ہمارے صاحب چپ ہو گئے, آپ سے میں کوشچن کرتا ہوں. نہیں, پہلے میری اس بات کو فرزانہ نے لطیفہ سنایا, وہ لطیفہ لوگوں کو بھی سنائے نا بھائی, عوام کا بھی تو حق ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ لیڈر کا رویہ یہ ہے. ہمارے صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اب نیا تجربہ ہوگا خیبر پختونخوا میں اور PTI کو حکومت نہیں دی جائے گی؟ میرے خیال میں نیا تجربہ نہیں ہوگا. جو 2018 میں اس دن PTI کی MNA علی حمزہ نے کہا کہ 2018 میں تو ہمیں RTS کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا, یہ PTI کی MNA نے کہا, یہ مسلم لیگ یا JUI یا کسی اور نے نہیں کہا, یہ PTI والے نے کہا. تو اس کو کیا پتا, وہ تو نہیں, ان کا کوئی اور سینس تھا. وہ یہ کہہ رہی تھی, وہ بھی اسی پوائنٹ کو لے رہی تھی کہ RTS اس لیے بٹھایا گیا کہ ہم پوری اکثریت کے ساتھ نہ آ سکیں. ان کا یہ کہنا تھا. تو یہی کہنا تھا نا کہ RTS بٹھایا گیا. 136 سیٹ. اچھا, میں بریک کے بعد پھر آپ تفصیل سے پھر آپ اس بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ہم. جی ناظرین, ویلکم بیک. اچھا فرزانہ صاحب, آپ حماد صاحب کہہ رہے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اب اگر الیکشن ہوتا ہے خیبر پختونخوا میں تو PTI کی حکومت نہیں آئے گی. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ 50%. اور آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے, ابھی بھی رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟ دیکھیں, وہ تو میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان میں اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جو الفاظ کی شکل میں آپ نے ادا کیا ہے, اس میں بہت وقت چاہیے اور بہت بہادر لوگ چاہیے, بلکہ میں کہوں گی رہنما چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو رہنما بننے ہی نہیں دیا گیا. جو اسپیک پر جاتا ہے, سنیں بھٹو صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو, آپ نواز شریف کو بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہوا.
ایون کہ میں ابھی خان صاحب کا بھی کہتی ہوں کہ محبت کے عروج پر جب عوام ان کو پہنچا دیتی ہے یا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ ان کے پاؤں سے زمین کھینچ لیتے ہو. تو یہ تو خواب مجھے نہیں لگتا کہ پورا ہوگا. اس کے لیے کوئی مضبوط بندہ آنا چاہیے اور فی الحال مجھے لگ نہیں رہا. لیکن پختونخوا میں کون مقبول جماعت کون سی ہے عوام کی نظر؟ چلے اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی نکال لیتے ہیں اور دوسرے کو یہ ہم سے اپنی والی بات جس کے ان کا سروے کہہ رہا ہے کہ جے یو آئی اور پھر انہوں نے سروے کیا انہوں نے سروے کیا نا ٹویٹر پر اور ڈالا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, تو جواب آیا کہ جے یو آئی اتنے پرسنٹ 50 بالکل وہ پی ٹی آئی سے تقریباً 56 تک 54 تھا نا, تو مقبولیت کم ہو گئی. لیکن نہیں میں سمجھ, حالانکہ ان کے تو زیادہ فالوور جو ہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں, لیکن اچھا اس کا بھی ایک طریقہ ہے نا. خیر وہ ہم جیسے یہ جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس وقت سائڈ بائی سائڈ جائے گئے ہیں. آپ چونکہ فیلڈ میں بھی آپ جاتی ہیں, آپ کا یعنی لوگوں کے نفس پر بھی آپ کا ہاتھ ہے, تو آپ کے خیال میں مقبولیت کے لحاظ سے پارٹیز ہیں, پاکستان تحریک انصاف ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, جے یو آئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این اور کاف لیگ بھی ہے, سوری پیپلز پارٹی ہیں. یہ میں کہنے والا تھا کہ محنت کرے. اچھا خیبر پختونخوا میں تو نہیں ہے. پختونخوا میں تحریک انصاف آبویسلی, پھر اس کے بعد جے یو آئی, پھر اس کے بعد اے این پی, ٹھیک ہے, اور باقی جن کے آپ نے نام لیے وہ تو ویسے ہی پاکٹس میں ہیں, کچھ سیٹیں نکال لیں تو بہت بڑی بات ہے. پھر ہمارے صاحب جو کہتے ہیں تو اصل مقابلہ ہمارے صاحب تو کہتے ہیں کہ حکومت نہیں. ایک منٹ, صحیح, پچھلے سال بلدیاتی الیکشن کا جو پہلا فیز ہوا تھا مولانا نے سویپ نہیں کیا تھا, لیکن دوسرے میں تو پی ٹی آئی آ گئی تھی. کیا پوزیشن رہی تھی؟ لیکن پی ٹی آئی کی بھی کمزور نہیں تھی. نہیں تو وہ کہاں سے, وہ مقبولیت پھر کہاں سے آئی تھی؟ وہ مقبولیت یہاں سے آئی کہ عمران خان نے آنکھیں دکھانا شروع کی تو انہوں نے سیاسی جماعتوں کو تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیا, اور جب پہلے فیز کا الیکشن آیا تو اکھاڑ کر رکھ دیا تھا پی ٹی آئی کو. میں آج بھی کہتا ہوں آپ اتفاق نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے خیبر پختونخوا کی؟ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں کہتا ہوں مختلف پاکٹس میں دیکھیں سمپل کوسچن ہے, اگر پی ٹی آئی نہیں تو کون سی سیاسی جماعت آپ کے خیال میں مقبول ہے پورے خیبر پختونخوا میں؟ یہاں پہ 100 سالہ 2 جماعتیں موجود ہیں, 50 سالہ پیپلز پارٹی موجود ہے, اے این پی اور جے یو آئی کی 100 سال بھی کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا تو قصہ ہی صاف ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. چند ایک سیٹوں کے علاوہ نہیں, اصل میں پتہ ہے کیا ہے, کچھ حقائق ہے. آپ یہ دیکھیں خان صاحب, انہوں نے جو بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کی بات کی ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں. پختونخوا اب بھی ان سے محبت کرتا ہے. بہت سارے لوگ آپ سڑک پر چلے جائیں, ان سے انٹرویو لے لیں, 10 لوگوں سے لے لیں تو کم از کم 6 لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے حق میں بات کرتے نظر آتے ہیں. یہ حقیقت ہے. لیکن آڈیوز کے بعد وہ مقبولیت نہیں رہی. اب یہ ایسی بات ہو گئی ہے نا کہ جس پہ نہیں یہ اب فضول بات نہیں, یہ فضول بات ہے. دیکھیں آپ سیاسی لیڈر کو سیاسی میدان میں کاؤنٹر کریں پلیز. یہ چیزیں تو اسی اس وقت ایک بہت ہی دیکھیں پختونخوا کی جو ریالٹیز ہیں. ایک اور کوسچن, خیبر پختونخوا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر آج کل کون سا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ اینٹی کس جماعت کی ہے؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر کوئی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے وہ بھی ایک لائن میں کچھ اور کہتے ہیں, دوسری لائن میں کچھ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. نو عقیل صاحب آپ کے پاس میں آتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں مقبول سیاسی جماعت کون سی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر کون سا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی ناپسندیدہ سیاسی جماعت کون سی ہے؟ یہ تو بڑا خطرناک قسم اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں اب بھی کہتا ہوں جی, یہ تمام تر یو ٹرن نیوٹرل پلانے یہ بیانیے میں روزانہ ڈیلی بیسس پر جو ہے نا ہر بلیٹن کے لیے الگ الگ بیان, سکینڈلز, کرپشن, پلا ان تمام چیزوں کے باوجود خیبر پختونخوا کی سب سے مقبول ترین جماعت اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف ہے. ٹھیک ہے 100 سیٹیں نہیں لے گی مگر اتنی لے گی
کہ باقی سے زیادہ ہوگی. اور اس میں تحریک انصاف کا حماد بھائی یا ان کے بیانیے کا یا حکومت کی کارکردگی کا وہ کمال نہیں ہے, اس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی نااہلی کا بنیادی فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو پارٹی مجھے جو اندازہ میں تو سامنے کے حقائق پہ بات کروں کہ یہ مجموعی جماعت اگر 2013 اپنی بات مکمل کرو اس کے بعد بالکل ہے تحریک انصاف ابھی تک ہے. دوسری بات یہ ہے اور یہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اپوزیشن کی مجموعی جو کارکردگی ہے اے این پی کو چھوڑ کر وہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. دوسری جے یو آئی ہے. جے یو آئی ہمیشہ پاپولر پارٹی رہی ہے اور جو اس کا ایک ووٹ بینک بھی ہے ان کا ٹھیک ٹھاک. تیسری پردھان نے جو کہا عوامی پارٹی صحیح, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو ایک نئی لہر اٹھی ہے اس کے بعد جے یو آئی کو کتنا فائدہ پہنچے گا, اس لیے کہ ہم چاروں کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیاست جو ہے نا یہ افغان پالیسی یا وار اینڈ ٹیرر ان چیزوں پر بیس کرتی ہے. جب وہ مینجمنٹ ہوتی ہے ری الائنمنٹ ہوتی ہے تو اسی چیز کو سامنے رکھ کی جاتی ہے. مگر جو ایک بات ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں, اور پھر کہتے ہیں جو مینجمنٹ ہوتی ہے جو وہ مجبوری ہوتی ہے. نہیں وہ مجبوری ہوتی ہے, وہ مجبوری. اچھا ایک اسٹیبلشمنٹ والا جواب دیتا ہوں. جی اس وقت بھی کوئی ایک پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ بینچوں کے حساب سے یعنی لائن سے کہ لائن میں کھڑے نہیں, بلکہ یہاں تک میں نے سنا ہے کہ بظاہر سٹیٹمنٹس کی حد تک اسٹیبلشمنٹ کو روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق صبح شام جو دوائی دے رہے ایک پارٹی, اس کے ایک مرکزی لیڈر, 2 مرکزی لیڈر اور ایک صوبائی لیڈر کے درمیان آج کل کوئی 2-3 مہینے سے اس پر لانجا چل رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل با اختیار میں ہوں اور دوسرا کہ, اور وہ باقی لوگ ادھر سے کہہ رہے ہیں جن پر حماد بھائی کہہ کہ بھائی فی الحال ہم اپنے معاملات سمجھا رہے. اور مولانا صاحب بھی کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پردھان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر نہیں ہے, بلکہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سر کو اس کے باوجود جو ہے نا اندر گھسانے کی کوشش کی جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ لوگ ہمیں ذرا پرے رکھیں. اچھا افغانستان کی بات آپ نے کی, افغانستان کے ایشوز پہ بھی ہم آ جاتے ہیں. وہاں پر چونکہ یہ پروگرام بھی ریجنل ہے, اس ریجن پر ہے. افغانستان کے حالات کا سیاسی لحاظ سے تو ہے, لیکن وہاں پر جو طالبان حکومت کی جانب سے جو سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں جس کو اسلام کا نام دیا گیا ہے, انہیں لڑکیوں کی تعلیم منع کرنا, پہلے 6 گریڈ تک ایجوکیشن بند کیا, اب یونیورسٹی اور کالجز تک بھی انہوں نے دروازے بند کر دیے, تو پھر ان حالات کا پاکستان کی حالت پر کیا اثر ہوا, خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان پر کیا؟ یہاں پر بھی جو ہمارے علماء کرام ہیں یا جو مولوی حضرات ہیں یا دینی جماعتیں ہیں تو یہ ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کی دیکھا دے گی یہاں پر اس کے لیے لابنگ کریں گے یا کوششیں کریں گے کہ یہاں پر بھی ہمارے بچیوں کے تعلیمی ادارے بند ہو جائیں؟ نہیں, میرے خیال میں بہت کمپلیکس سچویشن ہے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور وہاں پر جو ریزسٹنس اٹھ رہی ہے. فردانہ ایران اور افغانستان ایک ہی پیٹرن پر جا رہے ہیں اور یہ خلاف توقع ہے. ایران میں بھی جو فیمیل رائٹس کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایرانین جو مضبوط ترین ایک سسٹم ہے ان کا اس کو ہلا کر رکھ گیا ہے. اور اس میں اگر کابل میں خواتین یا بچہ نکل آتی نا تو یہ حیرت کی بات نہیں تھی, اس لیے کہ کابل میں ہم سب جاتے رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کابل مطلب بہت بڑا, مگر ننگرہار میں جب وہ لڑکیاں اور خواتین نکل آئی نا تو یہ میرے لیے ایک سرپرائزنگ وہ تھا. شاید کہ قندھار میں بھی چند لوگ نکل آئے ہیں, مگر پاکستان میں اس طرح کچھ نہیں ہوگا. ہمیں جہاد, پردہ, ٹھیک ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ تمام چیز افغانستان میں پسند ہے, ادھر ہمیں یہ پسند نہیں. لیکن ہماری جتنی بھی مذہبی لوگ ہیں ان سب کی بہنیں, بیٹیاں, سالیاں وغیرہ وغیرہ یہ سب جو ہے نا پارلیمنٹ میں جاتی رہی ہے, اپنا ایک کردار ادا کرتی رہی ہے. افغانستان کے بارے میں اور پاکستان کا اور افغانستان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ نیریٹو جس طرح حماد بھائی نے کہا تھا کہ نیریٹو جس تیزی کے ساتھ ادھر منتقل ہو رہا ہے اس کا ایک لہر, اور اس کے متبادل میں پھر جو وہ ہو رہی ہے کارروائی ہو رہی ہے. تو اس وقت میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان یا خیبر پختونخوا کا ایشو نیکسٹ الیکشن یا اسمبلی کی تحلیل یہ نہیں ہے. میں تو حماد بھائی کو اور فضانہ کو یہ بات بہت بری لگے گی. میں تو خیبر پختونخوا میں میرا بس چلے آرگومنٹس کی بنیاد پر اور حالات کی جو سنگینی ہے اس کی بنیاد پر, بات چیزیں ہم ٹی وی پر بتا سکتے ہیں, اس کے مطابق ایمرجنسی لگنی چاہیے, اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے, اس اپوزیشن کو
ہاں جو صوبائی حکومت ہے. اچھا میں سمجھی آپ نہیں بھائی حکومت کا خاتمہ کیوں ہونا چاہیے؟ آئینی طریقے سے جائے. نہ ایمرجنسی کی صورتحال میں امریکہ میں انڈیا میں بھی وہ جو ہے نا اندرا گاندھی کے دور میں ایمرجنسی تھی نا ایک جگہ سے میرے بات سنیں اس نے ایمرجنسی لگائی نومبر میں انڈیا جیسے ملک میں بھی 84 میں اندرا گاندھی جیسی جمہوریت پسند خاتون نے جو ہے نا ایمرجنسی لگائی تھی. وہ جو ایک وہ ٹیمپل وہ کیا تھا گولڈن ٹیمپل. ٹھیک ہے امریکہ میں بھی ایمرجنسی لگے رہے ہیں. نہیں گولڈن ٹیمپل پہ ایمرجنسی نہ جب اس سے پہلے لگی تھی وہ کانگریس اکیل صاحب صحیح ہے اکیل صاحب ایمرجنسی یہ چونکہ بنو کا جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے وہاں پر ہمارے دہشت گردوں کا جو حملہ تھا ٹی ٹی پی کے حوالے سے صحیح اس کی میں آپ جائیں نا آپ بات بھی اس پہ کر لیں گے. لڑکیوں کی تعلیم والا جو معاملہ اس پہ آ رہے ہیں نا اسی پہ ہم جو جتنا ٹائم ہے تو ہم اسی پہ کریں. صرف یہ بنو کینٹ کے حوالے سے کہ وہاں پر یہ جو واقعہ ہوا یہ کس طرح ہوا ہے اور پھر کس طرح ان لوگوں کو نیوٹرلائز کیا سیکورٹی فورسز نے. اور یہ جو اس حوالے سے جو چیمے گوئیں تھی افواہیں تھی کہ آپریشن 3 دن چلا 4 دن چلا ابھی بھی کوئی خبریں نہیں آ رہی. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ دیکھو جو میں ایمرجنسی کی بات کرتا ہوں اہلی کی بات کرتا ہوں تو یہ کہ ہمارے پاس خبریں بھی نہیں آ رہی تھی نا. کل تک صورتحال جو ہے نا کافی مبہم تھی. جو میرے پاس ڈیٹیلز ہے وقاص صاحب وہ یہ ہے کہ 23 اس سینٹر کے اسٹاف ممبرز ہیں 23 صحیح. اور حالت ہماری گورننس کی یہ ہے کہ پردانہ کو مجھے حماد صاحب کو آپ کو اور ہمارے لوگوں کو پتا تھا کہ شمالی وزیرستان اور بنو کتنا دور ہے. مسلسل حملے ہو رہے تھے. شمالی وزیرستان میں 2 دن پہلے 260 اٹیکس ہوئے تھے. حالات بہت زیادہ خراب تھے. اس وقت جب حملہ ہوا نا 3 لوگ تھے اس سینٹر میں. آپ اس سے حکومت پرائیویشن گورنمنٹ پرائیویشن ادارہ ہے نا ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگائے. ایک بندہ گیا ہے واش روم میں. اس قسم کے سینٹرز میں اندر سے وہ کنڈے نہیں لگاتے ٹھیک ہے تو ایک اینٹ رکھتے ہیں. جب وہ اندر جاتے ہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے تو اینٹ رکھتے ہیں. ایک بندہ باہر بیٹھا ہوا تھا کرسی پر کلاشنکوف اس کے پاس پڑی ہوئی تھی. اس والے بندے اور اس کے درمیان تھوڑی سی جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ لکی مروت کے واقعے کے بعد جو پہلا ہوا تھا اس کے بعد گرفتار کیے گئے. یہ مشہور تھے شیڈول 4 ادھر سے نکل آیا ہے. ایک بندہ اس نے اینٹ اٹھا کر پیچھے رکھی ہوئی تھی فلمی سٹائل میں اور آ کر اس کے سر پر دے مارا ہے. آلریڈی اس نے اپنے چند لوگوں سے بات کر لی تھی کلاشنکوف لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ جو ایک بندہ مگر اس میں جو خطرناک چیز ہے نا میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ جو ہے نا آپ کے پاس وزیر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں تو نہیں آتے. میں تو وزیر کا اس اسٹوڈیو میں شکل دیکھ کر جو ہے نا ترس رہا ہوں. آپ کی بات ہمیں وہ یہ ہے آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ جو میجر عابد ہے کا جس کو ایک جس نے آپریشن جو کہ اس پر آج جو انڈیا اور امریکہ کے اخبارات نے بھی اسٹوری کی ہے ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ لکی مروت میں ایک حملہ ہو گیا اس کے بعد یہ والا ہو گیا پھر وزیرستان میں واقعات ہو گئے 3-4-48 گھنٹوں کے درمیان ہو گئے. کوئی ایک بھی ایم پی اے حکمران پارٹی کا کوئی ایک بھی ایم پی اے یا لیڈر جے یو آئی کا کوئی ایک بھی ایم پی اے یا لیڈر پیپل پارٹی کا یہ ساؤتھ میں تو یہ پارٹیاں ہیں نا کوئی نہیں گئی. اور ابھی تک آج تک صوبائی حکومت کا ترجمان جو کہ بہت الرٹ ہے وہ ابھی تک عیادت کرنے بھی نہیں. میں چھوٹا سا بریک دیتا ہوں. بریک کے بعد آپ سے پھر اس حوالے سے بات کریں گے اور افغانستان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا عقیل صاحب آپ اپنی بات پوری کریں اس کے بعد پھر آئیں گے. تو اس میں آپ کے پاس ایکسکلوسیو نیوز ہے وہ ہمیں بتائیے گا کہ یہ کس طرح پھر ان کو کاؤنٹر کیا گیا یا ان کو نیوٹرلائز کیا گیا. وہ تو ڈیٹیلز جو ایس پی آر نے جاری کی ہے تقریباً وہی ہے. ڈیٹیلز تو وہی ہے. البتہ جس بندے کو جس کو مارا گیا ہے شہید کیا گیا ہے وہ جو صوبیدار میجر تھا بیچارہ. اچھا یہ ادھر تھا بھی نہیں یہ ادھر تھا بھی نہیں. اس کو اطلاع دی گئی ہے کہ اس قسم کی صورتحال ہے. یہ آ کر جو ہے نا مذاکرات کے لیے تشدد کر کے جو ہے نا اس سے وہ ویڈیو بنائی گئی ہے جو چیزیں مطلب اس میں بہت زیادہ کہانیاں ہیں بہت ٹریجڈیز ہیں. مگر ایک چیز ہے ایک کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ لوگ افغانستان جانا چاہ رہے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو پلاننگ تھی بعد میں جب ان لوگوں کے ساتھ وہ مواصلاتی سسٹم اور یہ تمام چیزیں آ گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو پہلے سے بدگمانی ہے اس کو بڑھایا جائے. اور خبر یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے جو ہمارے سیکیورٹی کے پلانرز ہیں انہوں نے افغانستان کو باقاعدہ بلکہ جب ہے نا روانی کر گئی تھی تو انہوں نے پولائٹ اور ڈیموکریٹک یا
ڈپلومیسی کے انداز میں ان کو بتایا بھی تھا کہ اس صورتحال پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے, اس کا آپ لوگ سدباب کریں. تو اگر بنو کا واقعہ نہیں ہوا ہوتا تو شاید کہ افغانستان کے 6 مختلف مقامات پر یہ گزشتہ 10 دنوں کی ایک ڈسکشن چل رہی تھی, اس میں یہ تھا کہ ہم یہ ایئر اسٹرائک کرتے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ JUI, ANP, چند اور پارٹیاں محسن داوڑ سمیت ایک سیشن حال ہی میں ہوا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی, اس میں جس میں آرمی چیف, ابھی میں اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ موجودہ کے پچھلا والا, اور ISI کی چیف, انہوں نے باقاعدہ پوچھا کہ خیبر پختونخوا کے حالات اس طرف جا رہے, خیبر پختونخوا کے لیڈرز تھے اور وزراء تھے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مشورہ دے رہے کہ آپریشن کرنا چاہیے, کہ مذاکرات کرنے چاہیے کہ کیا نہیں. تو میرے خیال میں یہ والا ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. صحیح. اچھا حواد صاحب, ٹائم میرے پاس کم ہے, لیکن افغانستان میں جو ایجوکیشن, گرلز ایجوکیشن پر پابندی لگائی گئی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ توجیہات اور دلائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں, اور وہ سختی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ان کے جو عبوری وزیر تعلیم ہیں شیخ ندا, ان کا تو یہ کہنا ہے کہ عورت کے لیے تعلیم ہے ہی نہیں, یہ کہاں پہ لکھا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور یہ جو الزام ہے یا جو بدنامی ہے تو پورے پختونوں کی ہو رہی ہے, یعنی وہ نہیں کہ صرف افغانستان میں وہاں پر جو پختون رہتے ہیں جو افغان ہیں یا طالبان ہیں, طالبان تو ان کی چلو اپنی وہ ہے سائی کی جو بھی ہے, لیکن یہاں پر اس فیصلے کے ساتھ یہ پورا پختونوں پر یہ دبا لگ رہا ہے کہ پختون بچیوں یا لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں وکاس, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر طالبان خواتین یا بچیوں کی تعلیم پر پابندی لگا رہے ہیں تو یہ تو کوئی مذہبی نقطۂ نظر نہیں ہے نا. مذہب تو تعلیم کو ترجیح ہی بنیادوں پر اہمیت دے رہی ہے. مذہب تو ہمیں یہی سکھا رہا ہے, دین اسلام تو ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ تعلیم, یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ایک بنیادی طور پر ایک ٹیچر تھی مکہ کی, تو ہم تو اسی روایت کو اگر لے کر آگے چلے تو پھر تو ہم ترجیح دیں گے. اگر طالبان خواتین کے تعلیم پر پابندی لگا رہے ہیں, پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے, یہ وحشت کا مسئلہ ہے, یہ بربریت کا مسئلہ ہے. ابھی عقیل نے جو بات کی وہ بڑی اچھی بات کہ ایران میں اگر لیبرل لوگ نکل آئے ہیں روڈوں پہ, ایک اور پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھنا چاہیے. عرب سپرنگ کا جو چلا تھا تو اس نے لیبیا کے بعد پھر مصر کو بھی لپیٹ میں لیا, پھر تیونس کو بھی لپیٹ میں لیا. مجھے لگتا ہے کہ اس رجیم میں, اس ریجن میں جو لبرل قوتیں ہیں نا وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگی ہے, اور یہاں پہ جو روایتی فضا رہی ہے گزشتہ 40-50 سال سے ایک دہشت گردانہ فضا, اس کو میرے خیال میں وہ پیچھے کی طرف دھکیل دے گی. یہ جو طالبان کی وحشت انگیزی سامنے آ رہی ہے نا, تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لبرل قوتوں کو ایک راستہ دے گی کہ وہ آگے ان کے ہمسائے ایران میں تو یہ ہو چکا نا. ایران تو افغانستان سے بھی زیادہ سخت گیر تھا اور مضبوط بھی ہے, وہاں پر ان کا پورا نظام ہے, ان کا ایک نظام ہے, اور 1979 سے ایک کنٹینیوٹی ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ ان کے سامنے پھر کیا ہے اگر لبرل نکل آئے. اچھا فرحان بھی آپ سے بھی کوشچن ہے, 2-3 منٹ ہے میرے پاس, تو آپ سمجھتی ہیں کہ سول سوسائٹی افغانستان کی سول سوسائٹی اس فیصلے کے خلاف اٹھے گی, اور اگر اٹھتی ہے تو یہ طالبان کو مجبور کر دے گی پسپائی پر؟ نہیں, وہ تو اٹھی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم ستمبر میں وہاں پر تھے, یہ رواں سال جب ہم تھے, تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ نکلے تھے, پھر کس طرح ان عورتوں کو مارا گیا, دبایا گیا, بلکہ تشدد کیا گیا ان کے اوپر. میں ان 16 خواتین سے بھی ملی جن کو طالبان نے وہاں سے اٹھایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور ان کو بندی بنائے رکھا تھا کافی عرصے تک. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جب ہم وہاں پہ تھے اس وقت یہ تھا کہ پرائمری اسکول کھول دیے گئے اور 6ٹھی سے لے کر آگے نہیں جانے دے رہے تھے. تو میں جب اسکولوں میں گئی, خواتین سے ملی, اساتذہ سے ملی, وہ کیمرے پر ظاہر ہے سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے, لیکن انہوں نے مجھے بتایا, میں نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا جو عام طور پر کہا جاتا تھا, ہمارے وہ لوگ جو بڑے ایک خوش نما قسم کے خواب دیکھ رہے تھے کہ پڑوس میں جو لوگ آ گئے تو وہ اب بدل گئے ہیں.
میں نے ان سے پوچھا کہ وہ بدل گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو لگ پتا جائے گا. اور میں آپ کو بتا دوں وہ 3.5 گھنٹے جو ہمیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بندی بنائے رکھا، اور میں نے وہ فٹ سولجر وہاں پہ جو دیکھے، اور ان کی جو سب سے اہم بات یہی تھی کہ آپ کے ساتھ خاتون کیوں ہے، اس کا محرم کہاں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 70 کلومیٹر محرم کے ساتھ ہوگا اور فلانا اور ڈمکان. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ چینج ہوئے ہیں، وہ آج بھی ویسے ہیں. وہ خواتین قبائلی سوچ سے نہیں نکل رہے، قبائلی اسلام سوچ سے کا انہوں نے جو کہا کوئی نا تعلق کہ نہیں ہے اسلام سے. اقرا، دیکھو اسلام تو اقرا کی بات کر رہا ہے، دینی ہے، اسلام تو اقرا کی بات کر رہا ہے نا. تو آپ کہو، آپ مت دھوکے میں رکھو شریعت کے نام پر، آپ کہو یہ ہماری روایات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب روایات کیا آپ انہیں پتھر کے زمانے میں ڈالو گے؟ روایت بھی تو افغانستان کے سیم نہیں ہے. عقیل صاحب کو تو پتا ہے کہ پنجشیر کے الگ روایات ہیں، مزار شریف کے الگ ہیں، اور جو دوسرے علاقے ان کے ایک تو جی دینے کی بات کر رہی ہوں نا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو، تو آپ وہ ایک الگ بات ہے. آپ ان کو روایات کے نام پر عورتوں کو جس طرح بند کر کے رکھتے ہو، امپاورمنٹ کو روکتے ہو، یہ ہونا نہیں ہے. اچھا، اور یہ ہونا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، میں نے جو ریزسٹنس دیکھی ہے، میں جن خواتین سے ملی ہوں وہ دبیں گی نہیں. انہوں نے سمجھا یہ 90 کا دور ہے، ہم کچھ بھی کر لیں گے. یہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اس لحاظ سے تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اور میں اس چیز ختم ہو رہا ہے، ٹائم میرے پاس ختم ہے. مگر ایک بات ہم تینوں کے بہاف پر اور ہمارے چینل اور ہمارے دیکھنے والے کے بہاف پر، آج بشیر بلور صاحب کی برسی ہے، تو ہم ایک کم علامت ہے. تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں اس پشتون سوسائٹی میں بشیر بلور جیسے ہزاروں لوگ وہ بھی موجود ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے اقتدار میں رہتے ہوئے وزیر رہ کر بھی کہ میرے پیچھے لوگ آئے ہیں مگر وہ عوام سے واسطہ. یہ الگ بات ہے کہ آج میرے خیال میں بشیر بلور کی یاد میں اور تمام شہداء کی یاد میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونا چاہیے جو کہ موجود نہیں ہوا ہے. تو ہم ان کو یہ قرض ہے، یہ بلور فیملی کا قرض ہے، سب سے بڑی مزاحمت اور سب سے بڑی یہ بلور فیملی کا قرض ہے پورے موجود ہے پختونوں پر، پورے پاکستان پر. صحیح، بشیر بلور پھر ہارون شہید. تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. بالکل انہوں نے اس خطے اور پشتونوں کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے انہوں نے قربانی دی. ہمارے صاحب بہت شکریہ، فرزانہ بی بی آپ کا شکریہ، عقیل صاحب آپ کا شکریہ، ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.